السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی بھائیوں، احباب، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جو پچھلے ہفتوں سے سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں مزید آج کچھ باتیں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ اس سے پہلے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں یہ بات تھی کہ کس طرح سے اللہ کے کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسی طرح سے امت کے سلف صالحین کے راستے کے علاوہ بعض شخصیتیں، ایسے ہی بعض فرقے جن راہوں پر وہ چل رہے ہیں، وہ راستے نئے راستے ہیں، جن راستوں پر اللہ کے کلام، جن راستوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نہیں رہے، ان راستوں پر وہ چل رہے ہیں، اور اس سے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں۔ اس وقت جو ہمارے سامنے باتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ مصنف نے یہ بات بتائی تھی کہ اگر کوئی شخص واقعی سلفیت کی راہ پر چل رہا ہے تو اسے سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک بہت اچھی نسبت ہے، بابرکت نسبت ہے، اور اس نسبت سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نسبت صحیح نسبت ہے، درست نسبت ہے۔ یہ نسبت کوئی نئی نسبت نہیں ہے، بہت سارے فرقوں کی طرح سے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جس پر کوئی اعتراض کرے، بلکہ سلفیت اس وقت سے ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی فرقہ، ایسے ہی کوئی بھی ایسی شخصیت جس کے پیچھے امت کے کچھ لوگ چل کر کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان کا وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاویٰ میں لکھا ہے کہ منہج السلف قدیم قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفۃ و مالکا و الشافعیہ و احمد بن حنبل، کہ سلف صالحین کا منہج یہ پرانا منہج ہے، قدیم منہج ہے، یہ بہت پہلے کا منہج ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، امام شافعی کو، احمد بن حنبل کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، یعنی خود یہ ائمہ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے بہت پہلے کا یہ راستہ ہے جس کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ چاہے جائے کہ ان کے پیچھے چلنے والے، یا مثال کے طور پر ان کی تقلید کرنے والے، یا بلا دلیل اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کی نسبتیں کرنے والے پیدا ہوئے، اور یہ ماحول امت کے اندر پیدا ہوا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اسی ضمن میں شیخ نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں لیکن وہ سلفی نہیں ہیں، تو انہیں سلفی کہنے کا حق نہیں پہنچتا، اور ان کا سلفی کہنا غلط ہے۔ مثال کے طور پر شیخ نے کہا اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ جس منہج پر قائم ہے وہ اہل سنت و جماعت کا منہج نہیں ہے۔ ایسے ہی اسی طرح سے معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، جبکہ معتزلہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، وہ موحدین کی فہرست میں نہیں آتے، بلکہ ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے طور طریقے ہیں جس پر وہ چل رہے ہیں۔ اس طرح سے مثال کے طور پر یہ فرقے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دو ہی فرقوں کا بطور مثال شیخ صالح فوزان نے ذکر کیا ہے، ایک اشاعرہ کا اور ایک معتزلہ کا۔ اشاعرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں صفحہ نمبر 21 پر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اشاعرہ کون ہے، کہاں سے شروعات ہوئی، ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، وہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اس وقت جو ہمیں پڑھنا ہے وہ معتزلہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ معتزلہ کیا ہے، یہ فرقہ کہاں سے نکلا، شروعات کہاں سے ہوئی، اور جو فکر معتزلہ کی تھی، گرچہ آج دنیا کے اندر معتزلہ کے نام سے کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، لیکن اس فکر کے حاملین دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزالی فکر رکھنے والی شخصیتیں موجود ہیں، اعتزالی فکر رکھنے والے فرقے بھی موجود ہیں۔
آگے کسی سوال کے جواب میں شیخ صالح بن فوزان الفوزان کے شاگرد شیخ جمال فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب جن فرقوں کے نام آپ لیتے ہیں ان فرقوں کے بارے میں آج بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ فرقے آج دنیا کے اندر نہیں ہیں، ناپید ہو چکے ہیں، تو ان کے بتانے کا کیا فائدہ ہے۔ تو شیخ نے یہ بات بھی کئی 4-5 بڑی بڑی مثالوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس وقت دنیا میں ان باتوں کو کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہی سارے افکار، نظریات، یہی سارے عقائد، نظریات اور یہی سب راستے آج دنیا کے اندر مختلف دوسرے ناموں سے موجود ہیں، گرچہ ان ناموں سے نہیں جانے جاتے ہیں لیکن ان ناموں کے علاوہ دوسرے ناموں سے انہی افکار و نظریات کے حامل لوگ موجود ہیں، اور یہ گمراہیاں آج بھی امت کے اندر اسی طرح سے موجود ہیں جس طرح سے پچھلے زمانے میں موجود تھیں۔ تو شکلیں بدل گئی ہیں، نام بدل گئے ہیں، شخصیتیں بدل گئی ہیں، لیکن فکر اور عقیدہ، نظریہ، منہج بالکل اسی طرح سے موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں کہیں شر کا ماحول پیدا ہو گیا، تو اس کا تذکرہ تو آئے گا۔ یہاں پر ابھی جو معتزلہ کی بات کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ معتزلہ فرقہ کیا ہے اور اس کے نظریات کیا ہیں، پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ معتزلہ یا اعتزال جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اصل گندگی کیا ہے، اور اس گندگی پر آج بھی بہت سارے لوگ چل رہے ہیں، دانستہ، ندانستہ، شعوری، غیر شعوری طور پر۔ ہمیں نہیں علم ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہم ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں، ان کی دعوتوں میں، ان کی دعوتی سرگرمیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتزال کی فکر موجود ہے۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، تو معتزلہ کیا ہے؟ حاشیہ نمبر 2 پر لکھا ہے معتزلہ ایک بدعتی فرقہ ہے جو اموی دور خلافت کے اواخر میں پیدا ہوا۔ خلافت بنو امیہ کے اواخر میں یہ فرقہ وجود میں آیا اور عباسی دور خلافت میں پھلا پھولا، یعنی اس کا آغاز جو ہوا ہے، اس کی جو شروعات ہوئی ہے وہ دور امویہ، خلافت امویہ کے آخری ایام میں، اور اس کے بعد جب خلافت بنو عباسیہ کا آغاز ہوا تو اس دور میں اس کو کافی طاقت ملی، قوت ملی، پروان چڑھا یہ معتزلہ فرقہ۔ یہ فرقہ کیوں وجود میں آیا؟ اس فرقے کے پیچھے، وجود میں آنے کے پیچھے اصل راز کیا ہے؟ کیوں یہ فرقہ وجود میں کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں یہ فرقہ بعض درآمد فلسفوں سے متاثر ہونے کے سبب، یعنی بعض فلسفیانہ باتیں اسلام کے اندر باہر سے آئیں، باہر سے اسلام کے اندر بعض فلسفی باتیں داخل ہوئیں، ان سے یہ لوگ متاثر ہو گئے۔ یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ان سے متاثر ہو گئے، اور جب فلسفیانہ باتوں سے یا مثال کے طور پر فلسفوں سے متاثر ہو گئے تو متاثر ہونے کے بعد اب اسلامی عقیدے کو سمجھنے میں سب سے بڑا فساد جو آیا وہ آیا کہ وہ دلائل سے، نصوص سے، قرآن کریم کی آیات سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے اور کتاب و سنت کے دلائل کو جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، امت کے اجلہ علماء نے سمجھا ہے، اس طرح سمجھنے کے بجائے ان باہر سے آئے ہوئے فلسفوں کے نتیجے میں جو ان کی فکر بنی، جو ان کا نظریہ بنا، اسی کی بنیاد پر اسلامی عقائد کو سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اسلامی عقائد دلائل میں ہے، اسلامی عقائد نصوص میں ہے، اسلامی عقائد کا فہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں ہے، ان کی تعلیمات میں ہے، ان کی ہدایات میں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اسلامی عقائد کو وہاں سے سمجھتے، ان لوگوں نے جو باہری فلسفوں سے متاثر ہوئے تھے اس اعتبار سے جو ان کے یہاں فکری گمراہیاں پیدا ہوئی تھیں، فکری انحراف پیدا ہوا تھا، اسی کی بنیاد پر اسلامی عقائد کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا، اور اسی اعتبار سے وہ سمجھتے رہے، اسی کو بنیاد بنا دیا، جس کے نتیجے میں وہ ایک الگ رخ پر چلے گئے۔ اس رخ کا نام اعتزال ہے، اس فکر کا نام اعتزال ہے، اور بطور فرقہ اس کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیے، تو کہتے ہیں کہ بعض درآمد فلسفوں سے متاثر ہونے کے سبب اسلامی عقیدے کو سمجھنے میں اپنی نری عقل و دانش پر اعتماد کرتا ہے۔
اور یہ دنیا کا سب سے پہلا فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کا سب سے بڑا، کہ مخلوقات کے درمیان سب سے پہلا جرم جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے وہ یہی عقلانیت والی فکر ہے۔ یعنی کلام الہی کے سامنے، حکم الہی کے سامنے، فرمان نبوی کے سامنے، وحی الہی کے سامنے آدمی اپنی مجرد عقل مجرد کو لائے۔ عقل مجرد اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ شریعت کا جو اصول ہے اس کے خلاف ہم نہ جائیں، کیونکہ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا شبہ اسی لیے دی ہے تاکہ ہم غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی فہم حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اور اس کی مراد کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں عطا فرمایا، اسی لیے ہم دیگر مخلوقات سے ممتاز ہیں، حیوانات سے ممتاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصیت بخشی ہے۔ لیکن نری عقل مجرد، یعنی صرف عقل ہی بنیاد بنا لی جائے، عقل ہی بنیاد بنا لی جائے کہ میری عقل سب کچھ ہے، اگر اس عقل میں یہ بات بیٹھتی ہے، فٹ ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، تب تو ہم تسلیم کر لیں گے، ورنہ ہم اسے رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، چاہے وہ کلام الہی ہو، چاہے وہ فرمان نبوی ہو، چاہے وہ فہم سلف ہو، چاہے وہ خلفائے راشدین کی زندگی اس پر چلتی رہے، ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری عقل کے خلاف یہ بات جاری، ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عقل مجرد اور کیا کہتے ہیں، نری عقل و دانش، یعنی مجرد صرف اور صرف اپنی عقل، دانائی، دانشوری، لاجک، دماغ اور اپنا ٹیلنٹ، اپنی ذہانت، فطانت، اس بنیاد پر ہی دین اسلام کو سمجھنے کا طریقہ۔ کہتے ہیں یہی عقل و دانش پر اعتماد کرتا ہے۔ اعتماد کس پر کرتا ہے؟ عقل و دانش پر۔ اصول کیا ہے؟ اعتماد اللہ کی کتاب پر ہے، اعتماد نبی کی سنت پر ہے، اعتماد صحابہ کی زندگی پر ہے۔ ہم اس عقل کا استعمال کر کے جو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی مدد سے اس کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے کہیں تو کیا کریں گے؟ اپنی عقل کو خطا کار ٹھہرائیں گے، اپنی عقل کو ناقص ٹھہرائیں گے، اپنی عقل کو کچل دیں گے، اپنی عقل کو دبا دیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر، نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، چاہے ہماری عقل میں وہ بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ یہ اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہماری عقلیں اصل نہیں ہیں، اصل اللہ کی کتاب ہے، اصل اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اترا ہے، نبی کی سنت اتری ہے، اور اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم و فرمان آیا ہے تو اس میں خلل کا ہرگز دور دور تک ایک ذرے کا کوئی تصور نہیں۔ تو ہماری عقلوں میں تو خلل ہے، کیونکہ مخلوق ہے، مخلوق ناقص ہے، مخلوق کی صلاحیتیں ناقص ہیں، مخلوق کی طاقتیں ناقص ہیں، مخلوق کی جو بھی انسانی بشری طور پر جو بھی قوہ جس کو کہتے ہیں، قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وہ ناقص ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر سمجھ میں آتی ہے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بھی ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے اور سمعنا و اطعنا کہہ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مقصود، اس کی منشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اس کا یہ اصول اور فلسفہ ہے۔ اس کے سوا ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو گمراہی کا کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھل جائے گا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اور یہی اس کی گمراہی اور اہل سنت و جماعت سے عقیدے سے انحراف کا بنیادی سبب ہے۔ تو معتزلہ کے اہل سنت والجماعت سے اعتراض، اختلاف اور الگ تھلگ ہونے کا جو بنیادی سبب وہ کیا ہے کہ معتزلہ اپنی عقل مجرد پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اپنی عقل کو کل سمجھتے ہیں، نہ اس کے سامنے اللہ کا کلام ہے، نہ اس کے سامنے نبی کا فرمان ہے، نہ اس کے سامنے کسی اور کی عقل ہے، کسی اور کی سمجھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ آج 14 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کوئی 10 صدی کے بعد، کوئی 8 صدی کے بعد، کوئی 4 صدی کے بعد، کوئی 2 صدی کے بعد، کوئی کچھ بھی کر ڈالے، لیکن جو طبقہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا تھا، اپنی آنکھوں سے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، اپنے ماحول میں تھے، وہ جس ماحول میں قرآن کریم اترا، اس ماحول میں اس دین کو سنا، پڑھا، سمجھا، عمل کیا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرح سے ہماری عقلیں بھی کیسے ہو سکتی ہیں، ان کی طرح ہم کیوں کر سمجھ سکتے ہیں، ہم ان کی جیسا نہیں سمجھ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ ان سے بڑھ کر کے سمجھنے کا کوئی نظریہ یا کوئی دعویٰ کرے۔ تو
ہم اپنی عقل کے سامنے اگر کچھ نہ سمجھیں، کسی کو نہ سمجھیں، تو یہ اعتزال ہے۔ نام اعتزال کا کیوں پڑا ہے وہ آگے آ رہی ہے بات، اس کی وجہ آ رہی ہے، لیکن فکر یہی ہے۔ اس فرقے کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سلف کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنی عقل مجرد کو، اور اس کے پیچھے راز بھی یہی ہے کہ یہ کہاں گھومتے رہے، جو فلسفے باہر سے آئے، درآمد فلسفے، اسلام میں جو فلسفے گھسپیٹ کرنے لگے، ان فلسفوں سے متاثر ہو کر کے ان کی عقلیں میرے بھائیوں متاثر ہو گئیں، ان کی عقلیں بگڑ گئیں، فساد آ گیا۔ بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کے دلائل کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھ کر کے عمل کر دے، انہوں نے کہا کہ ہماری عقل بس، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ بات آئی تھی کہ علماء لکھتے ہیں اول ذنب عصی اللہ تعالی، سب سے پہلا گناہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ یہی اپنی عقل کا استعمال حکم الہی کے سامنے، حکم الہی کے سامنے اپنی عقل کا استعمال کرنا کہ میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، اے اللہ فرمان تیرا ہے، حکم تیرا ہے، لیکن میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیسے تیری بات مانوں؟ تو کہہ رہا یہ کر، لیکن میری عقل نہیں مانتی ہے کہ کرنا چاہیے۔ یہ کام سب سے پہلا، یہ جرم سب سے پہلا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، اور یہ کام ابلیس نے کیا تھا سب سے پہلے۔ تو یہ حکم الہی کے سامنے عقل مجرد کو پیش کرنا اور اس کی بنیاد پر حکم الہی کو ٹھکرا دینا، یہ جرم سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی آدم کو پیدا کر کے علیہ الصلوۃ والسلام کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی پست ہے اور آگ برتر ہے، اس لیے آگ مٹی کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ حکم تیرا ضرور ہے، لیکن میری عقل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ میں اونچا ہوں، اونچا نیچے کا سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ سب سے اوپر حکم الہی ہے، سب سے اوپر حکم شریعت ہے، سب سے اوپر فرمان رسول ہے۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ اونچا ہے کہ نیچا، اس سے بھی قطع نظر کہ یہ فلسفہ بھی غلط ہے، آگ افضل ہے مٹی سے، یہ بھی غلط ہے۔ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر تقریباً 100 وجوہات لکھے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹی برتر ہے، آگ ابتر ہے، آگ پست ہے، مٹی اعلیٰ اور برتر ہے۔ اس کی تقریباً 100 سے زیادہ وجوہات لکھیں، پہلی وجہ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40، 100 سے زیادہ وجوہات لکھیں۔ تو یہ بھی کیسے بھی قطع نظر، لیکن اگر فرض کرو کہ آگ واقعی مٹی سے افضل ہے، تو آگ جتنی افضل ہے مٹی سے، اس سے کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اعلیٰ اور افضل ہے کہ حکم الہی کے سامنے ہمیں جانے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم غلام ہیں، بندے ہیں، وہ خالق و مالک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، ہمیں چاہیے کہ حکم الہی کے سامنے اپنی کوئی بھی بات نہ پیش کریں۔ آپ دیکھیے کتنی مثالیں، دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا حکم، یا آدم لبیک یا ربی و سعدی، پروردگار حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک، سعادت ہے، شرف ہے، اے اللہ حکم ہو، کیا ہو رہا، کیا کہنے، کیا کرنا ہے مجھے۔ کتنی مثالیں، فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو پورے آسمان میں ایک زلزلہ طاری ہو جائے، کوئی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئے تو بالکل ایسے لگتا تھا میرے بھائیوں کہ کسی چٹان پر ایک بھاری بھرکم زنجیر پٹکی جا رہی ہو، ایسے پوری جھنجھناہٹ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جب حکم الہی صادر ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ گمراہی کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ مخلوقات میں یہیں سے۔ سب سے پہلا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جو کیا گیا وہ حکم الہی کے سامنے عقل مجرد کو پیش کرنے کا گناہ تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ گمراہی کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں میں یہ جرم کار فرما ہے، یہ جرم کار فرما ہے۔ جو کام کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بس اس سے اچھا کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا، نبی نے جو فرمایا وہ اچھا ہے، ہماری عقلوں میں وہ بیٹھے تو اچھا الحمدللہ، اور نہیں بیٹھے تب بھی وہی اولیٰ اور وہی افضل ہے۔ یہ اصل میں اس سے ہٹنے والا اپنی عقل کو ضرور دخل دیتا ہے، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی دھڑا ہو، کوئی بھی حزب ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، اس سے قطع نظر۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ گمراہی کے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے انحراف کا بنیادی سبب یہی ہے۔
اس فرقے کے ظہور کے سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ابھی آئے گی بات کہ اب یہ معتزلہ جو ہے اس کے عقائد وغیرہ تو آ رہے ہیں آگے، لیکن یہ پرانی بات ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل دوسری صدی ہجری کے آغاز میں ہوا ہے، تقریباً 130-35 کے بیچ میں سارا کام ہوا ہے نا، 150 کے پہلے یہ فرقہ وجود میں آیا، لیکن افکار نظریات آج بھی بہت سارے ہے نا لوگوں کے یہاں یہی اعتزال کے پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے جو انحراف ان کے یہاں پایا جاتا ہے اسی طرح کے انحرافات آج بھی لوگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ نیا راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ جدید مناہج کا حصہ ہے، نئے راستوں کا حصہ ہے۔ ہم پرانے والے راستے پر چل رہے ہیں، جو راستہ اللہ کی کتاب میں اترا، نبی کی سنت میں اترا، صحابہ نے سمجھا، عمل کیا، تو یہ نئے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اس فرقے کے ظہور کے سلسلے میں علماء کی دو رائے، یعنی یہ فرقہ ظاہر کس پس منظر میں ہوا، یعنی کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ فرقہ نکل گیا وہاں سے، یعنی فرقے کی شروعات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ فرقہ عقیدے کے کچھ مسائل میں بحث و مناقشے کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا، یعنی عقیدے کے مسئلے میں کچھ ڈسکشن چل رہی تھی، بحث و مباحثہ چل رہا تھا، اس میں ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنے الگ نظریے پر قائم رہیں گے۔ یہ وجہ ہے۔ مثال کے طور پر گناہ کبیرہ کے مرتکب کا حکم، گناہ کبیرہ کسی سے ہو جائے، چوری کر لے، زناکاری کر لے، بدکاری کر لے، شراب پی لے، ہے نا، مثال کے طور پر سود کھا لے، جھوٹ بول دے، غیبت کرے، یہ گناہ کبیرہ اگر کوئی کر لے تو اس کا جو مرتکب ہے یعنی کرنے والا، اس کا کیا حکم ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا، اور بندہ اپنے عمل پر قادر ہے یا نہیں، بندہ اپنے عمل پر قادر ہے یا نہیں، مطلب بندہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے عمل پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، مجبور تو نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے اس پر۔ اس طرح کے مسائل جو عقیدے کے مسائل ہیں، ان مسائل ابھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتے ہم کہ ان مسائل کا مطلب اہل سنت والجماعت کے یہاں ان مسائل میں کیا عقیدہ ہے اور کیا دلائل ہیں، اس پر پھر بات کریں گے آگے، لیکن اس طرح کے عقائد کے ہی کچھ مسائل تھے جن مسائل میں اختلاف ہوا، بحث و مباحثہ چلا، اور اس کے نتیجے میں یہ فرقہ یہ کہنے لگا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہمارا ایک الگ نظریہ۔ چنانچہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دو منزلوں کے درمیانی منزل میں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں سرسری طور پر صحیح، وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اگر اس گناہ کو حلال نہیں سمجھتا ہے، بس گناہ کو حلال نہیں سمجھتا، حرام ہی سمجھتا ہے، غلط ہی سمجھتا ہے، لیکن بشری کوتاہی کی بنیاد پر وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھتا ہے، زنا کر بیٹھتا ہے، شراب پی لیتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں جاتا، کافر نہیں ہو جاتا، کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے، بس کمی آ جاتی ہے، ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ علماء کہتے ہیں مؤمن بایمانہ و فاسق بکبیرتہ، وہ آدمی اپنی ایمان کی بنیاد پر مومن ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے فاسق اور گنہگار ہے، یہ ہے اس کا حکم۔ اب اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کے علاوہ عقیدے لوگوں کے الگ الگ ہو گئے۔ ایک عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو معتزلہ ہمارے سامنے ہے، اور دوسرا عقیدہ خوارج کا ہے۔ کیا ہے؟ خوارج کا ہے۔ خوارج معتزلہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دو منزلوں کے درمیانی منزل میں ہوگا، یعنی ایمان سے نکلے گا، کفر میں داخل نہیں ہوگا، ایمان سے نکل جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ایمان کا مرحلہ ہے، منزلہ ہے، اور کفر کا منزلہ ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہوگا۔ اب یہ صرف ایک نظریاتی چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ اگر ایمان سے نکل جائے گا تو کہاں جائے گا، اور کفر میں چلا جائے گا تو ایمان میں باقی بچے گا، تو اس طرح کا ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے۔ بہرحال اسی عقیدے کے باعث جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو چوٹی کے ایک امام ہیں، عالم ہیں، تابعی ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد واصل بن عطا ان کے حلقے درس سے الگ ہو گئے اور اپنا الگ حلقہ بنا لیا، تو حسن بصری نے کہا اعتزل عنا واصل۔ حسن بصری کی مجلس لگتی تھی، علم کی، حدیث کی، مسائل کی، عقیدے کی۔ اس مجلس میں بہت سارے شاگردان تھے حسن بصری کے، ان میں سے ایک شاگرد کا نام کیا تھا؟
واصل بن عطا، واصل بن عطا۔ اب جب یہ مسئلہ چلنے لگا، مسئلے عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہوا، تو واصل بن عطا نے انہی مسائل میں سے کسی مسئلے میں الگ موقف رکھا، اور اس موقف پر وہ نہیں رہے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور اس کے بعد وہ مجلس سے، یعنی مجلس سے نکل کر کے الگ ہوئے، اٹھ کے چلے گئے، کہا کہ نہ میں اس میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، چلے گئے۔ تو حضرت حسن بصری نے جو استاذ تھے اس حلقے کے، انہوں نے کیا کہا؟ اعتزل عنا واصل بن عطا ہم سے الگ تھلگ ہو گئے، واصل بن عطا ہم سے الگ تھلگ ہو گئے، یعنی ہمارے حلقے سے نکل کر کے الگ تھلگ ہو گیا۔ تو اعتزل الگ تھلگ ہو گیا، اسی لفظ سے اس فرقے کا نام پڑ گیا معتزلہ، یعنی الگ تھلگ ہونے والا، تو یہی سے نام پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کیا ہوا، یا ایک بات تو یہ ہے اس وجہ سے یا تو ان کو معتزلہ کہا گیا، اور یا تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے مرتکب کبیرہ سے الگ تھلگ ہونے اور اس کا بائیکاٹ کرنے کو واجب قرار دیا، یعنی یا تو حسن بصری کا یہ کہنا کہ اعتزل عنا واصل ہم سے اعتزال کر گیا، الگ ہو گیا، اور یا تو یہ وجہ ہے معتزلہ نام پڑھنے کی دوسری وجہ، مطلب اسی کے ضمن میں دوسری وجہ کہ واصل بن عطا کا نظریہ یہ تھا کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرنے والا ہے ہم اس سے قطع تعلق کر لیں گے، الگ تھلگ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس بنیاد پر اس کا نام کیا پڑ گیا؟ معتزلہ، یعنی الگ تھلگ ہونے والا فرقہ۔ تو کہا کہ واجب ہے، جو گناہ کبیرہ کر دے گا ہم اس سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے، اور اس کا بائیکاٹ کرنا واجب ہے۔ اب اس کے ساتھ مسلمان، چونکہ مسلمان رہ نہیں گیا، اس ایمان سے تو نکل گیا، کفر میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایمان سے نکل گیا، اس لیے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کے ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ یہیں سے ان کا ظہور ہوا اور ان کا نام معتزلہ پڑا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کا ظہور سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے، یعنی ایک تو بنیاد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علمی بنیاد ہے، اور دوسری بات کیا ہے؟ سیاسی بنیاد پر یہ فرقہ وجود میں آیا۔ کیا وجہ تھی؟ کہتے ہیں اس طور پر کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعان تھے، یعنی ان کی گروپ کے لوگ تھے، ان کے حمایتی تھے، ان کی جماعت کے لوگ تھے۔ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تنازل کیا ہے نا، جو مطلب صلح بین المسلمین، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے میں جب معاملہ اختلاف کا ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیوں تنازل کر لیا، اور ذمہ داری مطلب ولایت جو ہے، حکومت جو ہے وہ معاویہ کے حوالے کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ کن سے الگ تھلگ ہو گئے؟ حضرت حسن، حضرت علی کے بیٹے صاحبزادے حضرت حسن سے الگ تھلگ ہو گئے، یا پھر علی اور معاویہ دونوں فریقوں سے الگ تھلگ ہو گئے، یعنی یہ تو کہا کہ آپ نے صلح کر لی ہے اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، الگ ہو گئے، اور یہ کہا کہ ہم، یا تو یہ کہا کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ حضرت حسن سے نہ حضرت معاویہ سے، دونوں سے الگ تھلگ ہو گئے، اس لیے اس فرقے کو معتزلہ کہا گیا۔ تو بہرحال معتزلہ فرقہ ہے یہ، اور اس کے ظہور کے یہ دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال آئیے سرسری طور پر دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ معتزلہ کے لیکن پہلی راہ کہتے ہیں، لیکن پہلی راہ واقعی صورتحال کے موافق ہے اور وہی راج ہے، یعنی دونوں باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے واصل بن عطا کے الگ ہونے کی وجہ سے اس فرقے کا نام معتزلہ پڑا، یہ زیادہ قریبی بات ہے۔ معتزلہ کے ایک مستقل فرقے کے طور، اب یہاں تو خالی وہ الگ ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کا اپنے ساتھ، ان کے ساتھ لوگوں کا جمع ہونا ہے نا، اس فکر کے ساتھ جڑنا، اور فکر کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ساتھ ایک مستقل دھیرے دھیرے فرقے کی شکل اختیار کر لینا، یہ معاملہ کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ معتزلہ کے ایک مستقل فرقے کے طور پر باقاعدہ وجود سے پہلے کچھ دینی و فکری اختلافات اور بحث و مناقشے جاری تھے جو اس فرقے کے باقاعدہ وجود کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ واقعہ ہے جس واقعے میں وہ ایک مسئلے میں اختلاف ہوا اور وہ مجلس سے نکل کر کے چلے گئے، یہاں سے نام تو معتزلہ پڑا، لیکن اتنی ہی بات نہیں ہے، اس واقعے سے پہلے بھی بہت سارے عقائد کے مسائل میں آپس میں مناقشہ، جھگڑا، بحث، مناظرہ ہے نا،
وہ ایسا کہتے ہیں، یہ ایسا کہتے ہیں، وہ ایسا کہتے ہیں، اس طرح سے ان کا اختلاف کئی ایک مسائل میں تھا۔ اس کے بعد یہ ایک نقطہ ایسا پیش آیا کہ یہ اٹھ کر کے الگ ہو گئے، تو ایک الگ فرقے کی شکل بننے کا آغاز وہاں سے ہو گیا۔ کیا تھے وہ مسائل جن مسائل میں عقیدے کے کئی ان دونوں میں، ان لوگوں میں اختلاف چل رہا تھا؟ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے، انسان مطلق طور پر آزاد اور خود مختار ہے اور اپنے افعال کا خالق ہے۔ اب دیکھا آپ نے یہ مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، انسان مطلق طور پر آزاد ہے، خود مختار ہے، وہی اپنے افعال کا خالق ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں کرنے والے تو ہیں، لیکن ان افعال کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تبارک و تعالیٰ۔ افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم خالق نہیں ہو سکتے ہیں، ہم عامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کا اختیار دیا ہے، لیکن خلق کا اختیار نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے، جو تم کرتے ہو عمل وہ بھی پیدا کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو ان کا نظریہ کیا تھا؟ انسان مطلق طور پر یعنی بلا کسی کنڈیشن کے پورے طور پر کیا ہے؟ آزاد ہے اور خود مختار ہے، اس کو اپنے کام کا اختیار ہے، کوئی کسی کی پابندی میں نہیں ہے۔ وہی اپنے افعال کا خالق، یعنی اپنے کاموں کو وہ خود پیدا کرتا ہے، جو کام کرتا ہے اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات معبد جوہنی نے کہی، جس نے عبد الرحمن بن اشعث وغیرہ کے ساتھ مل کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے خلاف عالم بغاوت بھی بلند کیا، اور چنانچہ اسے 80 ہجری میں حجاج بن یوسف نے قتل کروا دیا۔ یعنی ایسے کئی ایک مسائل میں اختلاف پیدا ہوا، ٹکراؤ ہوا، کچھ ایکشن ری ایکشن ہوئے، ہے نا، کیا نام ہے، عمل رد عمل پیش آیا۔ پھر اس کے بعد یہ صورت پیش آئی کہ ایک مجلس میں یہ الگ تھلگ ہو گئے، اٹھ کے الگ ہو گئے۔ کیسے پہلے مسائل چلتے تھے، آپس میں بحث ہوتی تھی، مناقشہ ہوتا تھا، لیکن الگ تھلگ ہونے والا معاملہ نہیں تھا۔ جب اٹھ کر کے الگ ہو گئے تو ان کے حمایتی بھی الگ ہوتے چلے گئے، پھر ایک فرقے کی شکل اختیار کر گیا یہ معاملہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ جو عبد الرحمن بن اشعث وغیرہ کے ساتھ مل کر کے اس آدمی نے کیا کیا تھا؟ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کے خلاف جھنڈا بھی، بغاوت کا جھنڈا بھی اٹھایا تھا۔ آپ سوچئے کہ یہ انحراف کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ صرف اس عقل مجرد پر اعتماد کرنے کی وجہ سے آدمی صرف نظریات تک نہیں رہتا ہے، بلکہ ری ایکشن تک بھی جاتا ہے، رد فعل تک بھی، رد عمل تک بھی جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اسی نتیجے میں سن 80 ہجری میں اس کا قتل ہوا، کیونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف جھنڈا بغاوت کا اٹھایا۔ تو یہ معاملہ آج کا نہیں ہے کہ عقلانی فکر والوں نے آج بغاوت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، یہ آج لوگوں کو اکساتے ہیں، آج لوگوں کو مسلمانوں حکمرانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، یا عام مسلمانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، جاہلی سماج ہے، جاہلی معاشرہ ہے، تکفیر کرتے۔ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، دیکھیں اس کی جڑ پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک دم شروعات کی بات ہے، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، پنپنا شروع ہوا تھا، اس وقت یہ حالت تھی کہ اس فکری انحراف کی وجہ سے حکومت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں ایک گورنر نے، حجاج بن یوسف، سب لوگ جانتے ہیں، حجاج بن یوسف نے سن 80 ہجری میں اسے قتل کیا۔ تو اس طرح کے واقعات پہلے پیش آئے۔ ایسے ہی کہتے ہیں پھر یہی بات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں غیلان دمشقی نے کہی۔ یہ باتیں کیوں آپ کے سامنے کی جا رہی؟ اسی لیے تاکہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو عقلانی فکر چل رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج لوگ دین کے معاملے میں قرآن، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات، ایسے ہی معجزات، ایسی بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں، ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے عقل میں وہ باتیں نہیں بیٹھتی۔ اسی لیے اپنی ہی فاسد عقل کی بنیاد پر جو کچھ ان کے سمجھ میں آتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایکشن بھی لینا چاہتے ہیں۔ سارے مسلم حکمرانوں کو وہ مثال کے طور پر اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا چاہیے، عوام کو اکساتے ہیں، ممبروں سے، اسٹیجوں سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس طرح کا دنگا فساد اور آتنک کا راستہ کھولتے ہیں۔ یہ فکر یہیں سے نکلی ہے، اس کی جڑ ہے یہاں اعتزال، یعنی عقل کی بنیاد پر دین کو پرکھنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں مسلم حکمرانوں کے خلاف قیامت تک آنے والے، ابھی تو حالات اچھے ہیں، دن بدن حالات برے ہوتے جائیں گے، اور آنے والا دن پہلے والے دن سے بدتر ہوگا،
جتنے بھی حالات برے ہو جائیں گے، ان قیامت تک آنے والے بد سے بدتر حالات کی جو اللہ کے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، کیسے کیسے حاکم آئیں گے، کیسے کیسے ہے نا دین کے خلاف دین کا کھلواڑ کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے یا اور برائیاں کبیرہ صغیرہ کریں گے، ان حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو رہنمائی ہے، جو تعلیمات ہے، جو ہدایات ہیں، اگر اپنی عقل سے ہٹ کر کے ان تعلیمات پر عمل کر لیا جائے تو کوئی دنگا فساد ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ وہاں بھی اپنی عقل کو ان لوگوں نے دخل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات، صحابہ کرام کی جو عملی زندگی ہے، جو انہوں نے باقاعدہ ایسے حکمرانوں کو جھیلا ہے جن کے دور میں بہت ساری مخالفتیں ہوئی دین کی، شریعت کی، لیکن وہ سنت کے راستے سے نہیں ہٹے۔ جیسے ان کے ساتھ بیہیویئر ہونا چاہیے وہی بیہیویئر، وہی تعامل ان صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے کیا الحمدللہ۔ اس لیے اس فتنوں سے بچے رہے، اور جو لوگ ان تعلیمات پر نہ چلے انہوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا، خون خرابہ کیا، جانیں گئی ناحق، مال تباہ ہوا، عزت و آبرو لٹی، امن غارت ہو گیا۔ یہ سارے معاملات میرے بھائیو ہمارے سامنے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ اس کی جڑ ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا جس میں پھر یہی بات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں غیلان دمشقی نے کہی، کیا یہی بات میرے بھائیو جو اس کا نظریہ تھا جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، معبد جوہنی کا نظریہ، معبد جوہنی والی بات ہی یہ غیلان دمشقی نے کہی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور اسے بھی ہشام بن عبد الملک نے میرے بھائیو قتل کیا۔ نمبر 2، عقیدہ خلق قرآن اور صفات الہی کا انکار۔ اس پر بھی کافی جھگڑے، کافی بحث چل رہی تھی، ہے نا پہلے، اس کے بعد یہ الگ ہونے کا اور فرقے کی شکل اختیار کرنے کا موڑ آیا۔ کیا ہے یہ؟ خلق قرآن، یعنی قرآن کریم کو مخلوق سمجھنے کا عقیدہ۔ قرآن کریم کو مخلوق سمجھنے کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف ہے، ایک ایک لفظ ہے، آیت ہے، پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں، جس انک سے لکھا گیا ہے وہ انک مخلوق ہے، جس کاغذ پر لکھا گیا ہے وہ کاغذ مخلوق ہے، اور لکھنے کا جو پروسیس ہے وہ مخلوق ہے۔ ایسے ہی جو بائنڈنگ ہوئی ہے دفتر اور یہ جو کاغذ اور اوپر کی جلد ہے، یہ سب مخلوق ہے، اسے کسی کو انکار نہیں۔ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترا ہے وہ کلام مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کلام فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہو سکتا وہ۔ تو عقیدہ خلق قرآن اور صفات الہی کا انکار، یہ مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ تھا۔ یہ بات جہم بن صفوان نے کہی، جہم بن صفوان نے کہی۔ یہ بہت خطرناک نام ہے تاریخ کا میرے بھائیوں، میرے دوستو۔ جہم بن صفوان تاریخ کا بدترین نام ہے، کیونکہ یہ جڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انحراف کی جڑ ہے جہم بن صفوان۔ یہ بات اس نے کہی تھی کہ قرآن مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات کا اس نے انکار کیا۔ اور وجہ کیا تھی بھائی؟ ہماری عقل میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی، جس کے نتیجے میں اسے سالم بن احوز نے سن 128 ہجری میں مرو میں قتل کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ فکرہ کہاں تھا اسماء و صفات کے انکار کا، قرآن کریم کو مخلوق سمجھنے کا؟ یہ جہم بن صفوان کا عقیدہ تھا۔ جہم بن صفوان نے شروع کیا تھا، اسی لیے آج بھی اس فرقے کو جہمیہ کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ 128 میں قتل کر دیا گیا۔ اس کو آگے بڑھانے والا، اس عقیدے کو، اس نظریے کو بیان کر آگے بڑھانے والا، اس کو پروان چڑھانے والا اس کا شاگرد ہے جس کا نام جعد بن درہم ہے، لیکن کسی فرقے کا نام جعدیہ نہیں ہے، فرقے کا نام جہمیہ ہے، کیونکہ اصل بانی کون ہے اس نظریے کا؟ یہ جہم بن صفوان ہے۔ تو 128 ہجری میں مرو میں اسے قتل کیا۔ اسی طرح جعد بن درہم نے بھی اللہ کی صفات کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں گورنر کوفہ کے گورنر خالد بن عبداللہ القصری نے اسے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قتل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم حکمران موجود تھے، علم رکھتے تھے دین کا، شریعت کا، اصولوں کا، عقیدوں کا، منہج کا، اسماء و صفات کا علم رکھتے تھے، علماء تھے بڑے بڑے جو رہنمائی کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، اس کا ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے کہ خالد بن عبداللہ قصری نے، جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے ان کے پیر اور پیشوا، ان کے یہی عقلانیوں کے، دین و شریعت، اسماء و صفات، ان سب کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھنا۔ جب عقل سے ہی سمجھنا ہے تو قرآن اتارنے کی کیا ضرورت تھی، سنت کی کیا ضرورت ہے،
صحابہ کرام کی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد چھوڑ دیتا نا کہ جاؤ اپنی مرضی سے جیسے سمجھ میں آئے ویسے عمل کرو۔ تو آپ بتائیے کہ دنیا میں کتنی آبادی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں، ہر آدمی اپنی عقل سے کیا کیا سمجھے گا؟ ہم پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی، نبی کی سنت کے اور صحابہ کرام کی سمجھ کے۔ تو خالد بن عبداللہ قسری نے ان کے پیر اور پیشوا جعد بن درہم کو ذبح کر ڈالا، قتل کر دیا، اور اللہ کے سب سے بڑے عید کے دن خطبے سے فارغ ہو کر فرمایا، یعنی عید الاضحیٰ کا دن تھا، اور خلیفہ وقت نے، حاکم وقت نے ممبر پر خطبہ دیا، عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ممبر سے اترے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے لوگو قربانی کرو، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے، کیونکہ میں جعد بن درہم کی قربانی کروں گا، یعنی جعد بن درہم کو یعنی سزا دیتے ہوئے کیا کروں گا؟ قتل کروں گا، اس لیے کہ اس کا کہنا ہے، وجہ دیکھو، وجہ اس لیے کہ اس کا کہنا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی ہے۔ میرے بھائیو، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، بات کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس عقیدے کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عقل میں نہیں بیٹھتا، اللہ بات کیسے کرے گا؟ اللہ دوست کیسے بنا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اس کا انکار، خلت کا انکار، کلام کا انکار، نہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ جعد بن درہم کی باتوں سے بہت بلند و برتر ہے، یعنی جعد بن درہم عیب لگا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ نے بات نہیں کی، اللہ نے دوست نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بہت بلند ہے، اس کی سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے۔ پھر اترے اور اسے قتل کر ڈالا، ذبح کر ڈالا۔ مسلمانوں نے ان کی اس کوشش کی خوب قدردانی کی، بہت سراہا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھا ہے، کئی جگہوں پر لکھا ہے، مدارج السالکین میں، صواعق مرسلہ میں، ایسے ہی طریق الہجرتین، باب السعد، سب کئی کتابوں میں اس چیز کو لکھا، اور مشہور واقعہ ہے تاریخ کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیں کہ اسماء و صفات کا بھی انکار صرف عقل مجرد کی بنیاد پر سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ یہ جہم بن صفوان اور جعد بن درہم۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس کے بعد معتزلہ واصل بن عطا یعنی سن 80 ہجری سے 131 ہجری، 80 ہجری سے یعنی 80 میں پیدائش ہوئی، 130 میں اس کی وفات۔ واصل بن عطا کے ہاتھوں ایک مکمل فرقے کے طور پر ظاہر ہوئے۔ یہ دو تین مسائل پہلے پیش آئے تھے، آپس میں بحث چلتی تھی، لیکن الگ تھلگ ہونے کا معاملہ نہیں پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس سے واصل بن عطا الگ تھلگ ہو گئے اپنے نظریوں کو لے کر کے، تو وہیں سے ایک فرقے کی شکل یہ اختیار کر گیا۔ کہتے ہیں کہ اور عباسی دور خلافت مامون کے زمانے میں، خلافت بنو عباسیہ کی مامون کے زمانے میں معتزلہ کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی، اصل میں کیا ہے کہ عقلانیت جو ہے نا، عقل اور اپنی لاجک، اپنی دانشوری، یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اس میں دنیا کے میدان میں، دنیاوی فیلڈوں میں تو کافی لوگ ترقی کرتے ہیں اپنے عقلوں کا استعمال کر کے۔ اب یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان عقلوں کا استعمال دین میں کس دائرے میں کرنا ہے، بس اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ جیسے اپنی عقلوں کا استعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں نا، ایک انجینئر اپنی دنیا میں کرتا ہے، ایک ڈاکٹر اپنی دنیا میں کرتا ہے، ایک وکیل اپنی دنیا میں کرتا ہے، یعنی سارے میدانوں کے لوگ اپنی اپنی عقلوں کا، کیونکہ یہ علوم کیا ہیں؟ یہ سارے علوم عقل پر ہی اس کی بنیاد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ ایک اترا ہوا نظام ہے، ایک اترا ہوا فرمان ہے، اسے ویسے ہی سمجھنا، عمل کرنا ہے جیسے سمجھایا گیا، عمل کیا گیا۔ ہمیں پیچھے جا کر کے دیکھ لینا عمل کیسے کیا گیا، پیچھے جا کر کے دیکھ لینا ہے کہ اس کو سمجھا کیسے گیا۔ لیکن لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ اپنی عقل کو جیسے دنیا کے سارے میدانوں میں داخل کیا، ایسے اللہ کے دین میں بھی داخل کر دیا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو پذیرائی ملتی ہے نا، عقلانیت کی پذیرائی ہمیشہ ہوتی۔ اسی نتیجے میں کہتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، فتنہ خلق قرآن یعنی قرآن کریم کی مخلوق منوانے والا فتنہ جو تھا، اس سے دو چار ہوئے۔
اب وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ نہیں، بالکل نہیں، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، تو اللہ نے اپنی صفت کو پیدا تھوڑی نہ کیا، وہ اس کی صفت ہے، اس کی خوبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خالق ہے۔ تو بہرحال اس لیے دو چار ہو، جس کے نتیجے میں بالترتیب 3 خلفاء، آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں دیکھو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد امام اہل السنہ جن کو کہا جاتا ہے، 3 خلفاء مامون، معتصم اور واسق، ان تینوں کے زمانوں میں حد درجہ ظلم سے دو چار ہوئی، مارا گیا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اور ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی اذیتیں دی گئیں کہ انسان اسے سن کر کے میرے بھائیوں برداشت نہیں کر سکتا، اس قدر سزائیں دی گئیں۔ لیکن بہرحال کسی بھی صورت میں امام احمد بن حنبل نے اس بدعت کا اقرار نہیں کیا۔ بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ یہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اسے اگر مخلوق مانا جائے تو یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ ایک نئی چیز ہے دین اسلام کے اندر، تو اس بدعت کا کبھی بھی امام احمد بن حنبل نے اقرار نہیں کیا، یہاں تک کہ جب 232 ہجری میں 232 ہجری میں متوکل خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اہل سنت اور بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی، حمایت کی، اور اس طرح 14 سالہ معتزلہ کے جبر و تسلط اور آمرانہ طور پر اپنے باطل عقائد کو منوانے کا دور ختم ہوا۔ یعنی گویا کہ 14 سال تک ان 3 خلفاء کے زمانے میں امام احمد بن حنبل کو سخت اذیتیں دی گئیں، سخت سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ متوکل کا جب دور آیا تو الحمدللہ یہ ظلم ختم ہوا، اور متوکل اہل سنت والجماعت کے بڑے سپورٹر اور حمایتی تھے، اور وہاں سے الحمدللہ یہ فتنہ ٹلا، ختم ہوا۔ اس کے بعد سن 334 ہجری میں فارس میں 334 ہجری میں فارس میں بنو بوئے، اور یہ بھی بہت زیادہ باطل اور فاسد عقائد سے بھرا ہوا طبقہ ہے۔ بنو بوئے جو گزرے ہیں نا، یہ ان کے ہاں گندے عقائد کی بھرمار ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں نا میرے بھائیو، یہ محرم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کیا کہتے ہیں عاشورہ کے موقع پر جو تعزیہ داری ہے مثال کے طور پر، یا اس کے علاوہ کالے کپڑے ہیں اور جھنڈے ہیں، اور اس کے علاوہ خلفائے ثلاثہ کو گالیاں دینے کا مسئلہ، یہ سارا کام بنو بوئے کا ہے۔ یہ بنو بوئے سن 334 ہجری میں فارس میں بنو بوئے کی شیعہ دور حکومت میں شیعہ اور معتزلہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہونے کے سبب اس حکومت نے معتزلہ کو بہت بڑھاوا دیا، اور یہ تاریخ ہے میرے بھائیوں، تاریخ ہے کہ حکومتیں جن فرقوں کا سپورٹ کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پھر بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، تیزی کے ساتھ وہ بڑھ جاتی ہیں۔ پھر تو کہتے ہیں کہ معتزلہ کو بہت بڑھاوا دیا، یہاں تک کہ اپنے دور میں معتزلہ کے امام قاضی عبد الجبار کو 360 میں رئی کا قاضی مقرر کیا گیا۔ دیکھا آپ نے، بنو بوئے نے 360 ہجری میں کس کو قاضی بنایا؟ ایک معتزلی کو قاضی عبد الجبار کو قاضی بنا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کسی ملک کا قاضی ہی معتزلہ کے عقیدے پر چلنے والا ہو، وہ دین و شریعت کے فیصلے اپنی عقل کی بنیاد پر کرتا ہو، تو اس کا کیا اجر ہوگا؟ قاضی بنا دیے گا، جج۔ اس کے بعد مستقل فرقے کی حیثیت سے اس فرقے کا وجود تقریباً ختم ہو گیا، البتہ افکار و نظریات کہیں نہ کہیں بعض شیعہ فرقوں کے یہاں موجود رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ چیز ہوئی۔ اب معتزلہ کے چند موٹے اصول کیا ہیں؟ اور آپ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اصولوں کا نام کتنا پیارا ہے۔ وہ نام قرآن کا ہے، نام سنت کا ہے، نام بہت زیادہ محبوب نام ہے، لیکن اصطلاحات ان کی، عقیدے ان کے، اس کا مطلب وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے یہاں، یہ سراسر گمراہی پر مبنی۔ جزوی اختلافات کے ساتھ معتزلہ کے یہاں 5 متفقہ اصول ہیں۔ نمبر 1، پہلا اصول ہے توحید۔ تو پھر کیا چاہیے؟ توحید تو نجات کا ذریعہ ہے، توحید۔ لیکن ان کی توحید آپ دیکھیے، توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس توحید کو بہتوں نے بدنام کیا میرے بھائی، 1-2 لوگوں نے نہیں، بہتوں نے بدنام کیا۔ صوفیہ کی توحید الگ ہے کہ نہیں؟
حکومت بنانے کی بات کرنے والوں کی توحید الگ ہے، اور ایسے ہی ان کی توحید دیکھ، تو توحید کو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا، اس لیے ناموں سے نہیں، عقیدوں سے، اصولوں سے تعلق ہے، اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اسی توحید کی بنیاد پر معتزلہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ موحدین کہتے ہیں۔ آئی نا بات شروع میں کہ معتزلہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، لیکن توحید پر ہے ہی نہیں۔ جس توحید کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے دی، نوح علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک، یہ توحید ان کے ہاں نہیں ہے، یہ الگ نام ہے۔ توحید کا نام وہی ہے، توحید کی اصطلاح الگ معنی میں ان کے ہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن تو اسی لیے اب یہ اپنے موحدین کہتے ہیں، لیکن توحید کے اس عقیدے پر نہیں ہے جو عقیدہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں توحید کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے توحید ان کے ہاں کس معنی میں ہے۔ نمبر 1، توحید یعنی اللہ تعالیٰ مثل اور شبیہ سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مثل سے اور شبیہ سے پاک، اللہ کے جیسا کوئی نہیں اور اللہ سے ملتا جلتا کوئی نہیں۔ اللہ کا دیدار محال ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار محال ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایمان والے کریں گے۔ ذات کے علاوہ صفات کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات، صفات خالی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ماننے کے بعد اس کو صفات سے خالی کر دیا جائے گا تو یہ نقص ہے یا خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ نقص ہے کہ نہیں نقص ہے؟ اس کا مطلب کوئی طاقت ہی نہیں ہے، خالی بس ایک جیسے پتھر ہو نا، نعوذ باللہ، اس کو کوئی طاقت نہیں، کوئی خوبی نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ان کی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان کی توحید ہے۔ ذات کے علاوہ صفات کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا کیوں ایسا؟ آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیوں کہ بس ذات آپ مانتے، صفات کیوں نہیں مانتے؟ بولے صفات مانیں گے تو مشابہت لازم آئے گی۔ علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کا مطلب پھر تو بندوں کو بھی تو علم، بولتا ہے، کلام کرتا ہے، بندے بھی کلام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر صفات مانیں گے تو بندوں سے مشابہت لازم آئے گی۔ تو جب ذات ماننے پر مخلوقات کے مشابہت لازم نہیں آتی ہے تو صفات ماننے سے کیوں لازم آئے گی؟ جیسے ذات اللہ کی ویسی ہے جیسے اللہ کی ذات ہے، جیسے اس کی شان ہے، ہماری طرح کسی مخلوق کی طرح اللہ کی ذات نہیں، بالکل الگ، اس کی شان سب سے اعلیٰ بالا ہے، جیسے وہ اس کے لائق، ایسے اللہ کی صفات بھی جو ہے مان لو، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے اس کی صفات ہے۔ ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہم بھی علیم ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں۔ اللہ نے ہم کو بھی علم والا، سننے والا، دیکھنے والا بنایا، لیکن کیا اللہ کی طرح علم والے ہیں؟ کیا اللہ کی طرح سننے والے ہیں؟ کیا اللہ کی طرح دیکھنے والے نہیں ہیں؟ تو علم والے بندے اپنی حیثیت سے ہیں ناقص، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اپنی حیثیت سے کامل و اکمل، کمال کا اعلیٰ درجہ۔ بصارت ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ ذرے ذرے کو دیکھتا ہے۔ سنتا ہے کہ نہیں؟ ہم سنتے ہیں، جب اتنی تیز آواز رہے گی کہ ان کانوں کو سنائی دے تو سن لیں گے، لیکن اگر باریک آواز رہے گی تو نہیں۔ چوٹی کی آواز سنتے نہیں سنتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ یعنی گھروں میں کتنی باتیں ہو رہی ہوں گی، ہم سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تو اللہ تبارک، مسئلہ یہی ہے کہ ذات میں اگر مشابہت لازم نہیں آتی ہے تو صفات میں مشابہت کیوں لازم آئے گی؟ جیسے ہم ذات کو مانتے ہیں، صفات کو ہی ماننا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی عقل کو بنیاد بنایا ہے نا۔ اگر صحابہ سلف کس طریقے پر چلتے تو یہ گمراہی کبھی ان کے پاس نہیں آتی۔ تو صفات کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی انکار صفات کے نتیجے میں، جب انکار صفات ہے، ان کے یہاں صفات مانتے ہی نہیں ہیں، تو اسی نتیجے میں اللہ کے کلام کا انکار اور قرآن کریم کو مخلوق ماننے کی بدعت بھی ان کے یہاں آ گئی۔ کلام مانتے ہی نہیں، صفت مانتے ہی نہیں، تو کلام کیسے مانیں گے؟ کلام بھی صفت ہے، اس لیے کہا مخلوق۔ قرآن کو کہاں لے جاتے؟ صفت میں نہیں مانتے ہیں تو قرآن کریم کو کہاں لے جائیں گے؟ قرآن اللہ ہی کا تو کلام ہے، تو کہہ دیا کہ وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ ہے۔ ایسے دوسرے دیکھو، دوسرا کیا ہے؟ اصول عادل۔ اب عادل کتنی بڑی چیز ہے اسلام کے اندر، لیکن عدل کا معنی ان کے یہاں دیکھو کیا ہے۔ عدل کا معنی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، بلکہ بندے اپنی قدرت سے اوامر و نواہی انجام دیتے ہیں،
جن کاموں کو کرتے ہیں وہ، جن باتوں کو نہیں کرتے ہیں وہ، یہ سب بندے اپنی طاقت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کے درمیان خلط کے سبب ہے۔ یہ ایک اصول ہے عقیدے کا، ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک کائناتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے، اور ایک ہے نا شرعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ آئے گی بات انشاءاللہ، تو پڑھیں گے اس کو۔ اس کے دلائل دونوں کے الگ الگ ہیں، ارادہ شرعیہ کیا ہے، ارادہ دینیہ کیا ہے، اور ارادہ شرعیہ دینیہ کیا ہے، ارادہ کونیہ کیا ہے، اس کے درمیان فرق کیا ہے۔ چونکہ اب یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ارادے کی دونوں الگ الگ شکلیں ہیں، یہ کونیہ ہے اور یہ شرعیہ ہے، دونوں کو مکس کر دیں گے تو یہ گمراہی آ جائے۔ ایسے تیسرا کیا ہے ان کے یہاں اصول، وعد اور وعید۔ وعد اور وعید، وعد اور وعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں پر، اچھائیوں پر اچھے انجام کا وعدہ، اور گناہوں پر سزاؤں کی دھمکی۔ وعد اور وعید کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کار کو نیک بدلہ اور بدکار کو برا بدلہ دے گا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کی توبہ کے بغیر بخشش نہ ہوگی۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کی توبے کے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ یہ ان کا وعد و وعید کے بارے میں عقیدہ ہے۔ چوتھا، منزلہ بین المنزلتین، اس کے بارے میں بات آ چکی ہے، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان اور کفر کے درمیانی منزل میں ہے، ایمان اور کفر کے بیچ والے منزل میں ہے، نہ کافر ہے نہ مومن، نہ کافر ہے نہ مومن۔ یہ معتزلہ کے پیشوا واصل بن عطا کا فکرہ ہے۔ واصل بن عطا نے یہ بات کہی تھی، وہیں سے اس کی شروعات ہوئی۔ آخری بات نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ بھی ان کے ہاں ایک اصول ہے، یعنی مسلمانوں پر حسب استطاعت بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے، زبان و بیان والے پر زبان و بیان کے ذریعے، عالم پر علم کے ذریعے، سیف و سنان والے پر سیف و سنان کے ذریعے، یعنی ہتھیار والے پر ہتھیار کے ذریعے۔ ان کا کہنا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مسلم حکمراں خلاف ورزی اور حق سے انحراف کا شکار ہو تو اس کے خلاف بغاوت کرنا واجب ہے۔ اسی بغاوت والے نظریے کے نام پر انہوں نے ایک اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بنایا ہے، اور دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، یہی نقطہ بس، یہی اس کے لیے انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہرحال الحمدللہ علماء اسلام اور ائمہ سنت نے معتزلہ کے عقلانی شبہات کی بےخونی اور ان کے افکار و عقائد کو مٹانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالخصوص امام ابو الحسن اشعری توبہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے سے پہلے تو وہ اشعری تھے، ہے نا، الگ عقیدے پر تھے، بعد میں پھر وہ کیا نام ہے، تھوڑی سی تبدیلی آئی، لیکن وہ بھی گمراہی کا راستہ تھا، کلابیہ کے نظریے پر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر وہ آئے اور ساری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ میں آج سے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر ہوں۔ اچھا، ایسے ہی امام احمد بن حنبل اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر بعد کے علماء ان لوگوں کے بارے میں ہمیشہ لکھتے رہے، ان کی بدعقیدگیوں کو کھولتے رہے۔ اب اتنی جو بات تھی اس کا تعلق تو یہ تھا کہ معتزلہ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ اب آگے جو ہم انشاءاللہ پڑھنا ہے اگلے والے سیشن میں، وہ یہ ہے کہ اس دور میں اعتزال والی فکر پائی جاتی ہے، اس کے ایک دو نمونے۔ اعتزالی فکر یعنی عقل کو بنیاد بنانا شریعت کے سامنے، اور اس نتیجے پر عقیدے کا فساد، اسماء و صفات کا بگاڑ، شریعت کا بگاڑ، نظریات کا بگاڑ، ہے نا، یہ اس کی مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتزال سے، اشعریت سے اور ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، ہمیں اللہ کی دین کو، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔